جس نے کھایا تبرک حسنین اس کو مٹی بھی کھا نہیں سکتی۔ تو لیجئے ایک قطع میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ملا فرمائیے کہ دیکھا جو میری آنکھوں میں کرب و بلا کا نور، ہوش و حواس اڑ گئے منکر نکیر کے۔ دیکھا جو میری آنکھوں میں کرب و بلا کا نور، ہوش و حواس اڑ گئے منکر نکیر کے، اور ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں کے اژدہے، عشق علی نے رکھ دیا کلوں کو چیر کے۔ ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں کے اژدہے، ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں کے اژدہے، ڈسنے چلے جو مجھ کو گناہوں کے اژدہے، عشق علی نے رکھ دیا کلوں کو چیر کے۔ اور حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، جو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں۔ حسین کرب و بلا سے جو کرتے ہیں تائید، تو جانشین محمد نجف سے بولتے ہیں۔ اور علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی کے حق میں جو لب کھولتا ہے دنیا میں، علی لحد میں اسی کی طرف سے بولتے ہیں۔ آئیے حضرات، ان کو تحفے میں یہ لمحات ثنا دیتا ہوں۔ میں ہوں ناظم، ایک ناظم ہوں تو ناظم کو صدا دیتا ہوں۔ جناب عرشی واسطی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ عرض کرتا ہوں کہ سر اپنا جھکا دو در فرزند نبی پر، سر اپنا جھکا دو در فرزند نبی پر، یہ اجر رسالت ہے جو واجب ہے سبھی پر۔ سماعت فرمائیں گے حضرت؟ بڑا سا ماحول کچھ اور ہے محفل کا۔ وہ خورشید صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے وہ چلے گئے کہ نہ سننے والے اچھے ہیں نہ پڑھنے والے اچھے ہیں۔ یہاں سننے والے بھی اچھے ہیں، پڑھنے والا بھی اچھا ہے، اس لیے گزارش کر رہا ہوں آپ سے، شعر اگر آپ تک پہنچا تو برائے کرم دعاؤں کا محتاج ہوں۔ سماعت فرمائیں گے کہ سر اپنا جھکا دو در فرزند نبی پر، یہ اجر رسالت ہے جو واجب ہے سبھی پر، کہ جو دیدہ و دانستہ حقائق کو چھپائیں، جو دیدہ و دانستہ حقائق کو چھپائیں، نادم نہیں ہوتے کبھی اپنی غلطی پر۔ شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں حضرات ہیں۔ آپ جہاں تک خاموش رہ سکتے ہو رہ لیجئے، لیکن ایک شعر مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ وہ شعر آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لائق کافی ہے وہ، کہ سر اپنا جھکا دو در فرزند نبی پر، یہ اجر رسالت ہے جو واجب ہے سبھی پر، جو دیدہ و دانستہ حقائق کو چھپائیں، نادم نہیں ہوتے کبھی اپنی غلطی پر، کہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے وہ غیبت کے مسائل، سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے وہ غیبت کے مسائل، شک کرتے ہیں جو لوگ رسول عربی پر، سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے وہ غیبت کے مسائل، سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے وہ غیبت کے مسائل۔ میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ سر اپنا جھکا دو در فرزند نبی پر، یہ اجر رسالت ہے جو واجب ہے سبھی پر، جو دیدہ و دانستہ حقائق کو چھپائیں، نادم نہیں ہوتے کبھی اپنی غلطی پر، سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے وہ غیبت کے مسائل، شک کرتے ہیں جو لوگ رسول عربی پر، کہ تم تعزیہ برکت کے لیے رکھتے ہو گھر میں، احسان نہیں کرتے حسین ابن علی پر، تم تعزیہ برکت کے لیے رکھتے ہو گھر میں، تم تعزیہ برکت کے لیے رکھتے ہو گھر میں، تم تعزیہ برکت کے لیے رکھتے ہو گھر میں، احسان نہیں کرتے حسین ابن علی پر، تم تعزیہ برکت کے لیے رکھتے ہو گھر میں۔ شکریہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تم تعزیہ برکت کے لیے رکھتے ہو گھر میں، احسان نہیں کرتے حسین ابن علی پر، احسان نہیں کرتے حسین ابن علی پر۔ حضرات، ایک مطلع اور دو تین شعر، تازہ ترین کلام ہے، پرسوں بیٹھا ہوا رف پیپر سے اس پیپر میں اتار رہا تھا اپنے اسپائرل میں، پہلی بار پڑھ رہا ہوں لکھنؤ کی سرزمین پر۔ آپ، میں کسی مبالغے سے کام نہیں لے رہا ہوں، لیکن ہاں یہ
سچی بات کر رہا ہوں کہ اگر لکھنؤ میں مصرے پیش کرنے کے بعد مصروں کا حق ادا ہو گیا تو آئندہ کسی محفل میں پڑھوں گا، ورنہ بات یہی کہ یہی ختم کر دوں گا۔ یہ میں صرف کہہ نہیں رہا ہوں بلکہ اس پر عمل بھی کروں گا، شعراء سے گواہی لے لیجئے گا۔ سماعت فرمائیں گے، مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سماعت فرمائیں گے حضرات جہاں جہاں ہیں، وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بہادر ان کو کہتے ہیں جو سر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نگر بھائی شعر عرض کر رہا ہوں، وہ بزدل ہیں جو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، بہادر ان کو کہتے ہیں جو سر پر بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی۔ شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے، کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، لہو ایک بار جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، لہو ایک بار جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، لہو ایک بار جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے، سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، کسی صورت سے قاتل کی پریشانی نہیں جاتی، لہو ایک بار جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، لہو ایک بار جب خنجر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ غضب میں آئے تو پتھر، عقیدہ پیش کرو صرف میرا نہیں بلکہ ہر شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے۔ سماعت فرمائیں گے تو دیکھیے گا کہ غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں کہ دلائی ہے مجھے فرش ادا نے کس قدر عزت۔ حضرات شعر میرا ہے لیکن آپ کی جانب سے پڑھ رہا ہوں، مرضی آپ کی جیسے چاہے ویسے سن لیجئے کہ غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، دلائی ہے مجھے فرش ادا نے کس قدر عزت، فرشتے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دلائی ہے مجھے فرش ادا نے کس قدر، فرش ادا نے کس قدر عزت، دلائی ہے مجھے فرش ادا نے، دلائی ہے مجھے فرش ادا نے کس قدر عزت۔ سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن سنیے گا شعر، سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ دلائی ہے مجھے فرش ادا نے کس قدر عزت، دلائی ہے مجھے فرش ادا نے کس قدر عزت، فرشتے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، فرشتے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات ٹیررزم ایک بہت نازک اور بہت ہی خطرناک ایشو ہے جو آج کی تاریخ میں بہت زبردست طریقے سے پھیلا ہوا ہے۔ مقررین نے بھی، ذاکرین نے بھی اور شعراء کرام نے بھی ٹیررزم کے اوپر بہت سارے شعر کہے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم میں سے کوئی ٹیررسٹ کیوں نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں قرآن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک شعر میں عرض کر رہا ہوں، اگر کچھ نئی بات ہو تو خدا کے واسطے خاموش مت بیٹھیے گا کہ سجائے جاتے ہیں نازک گلوں سے یہ علم، لیکن احسن بھائی دیکھیے گا شعر، غضب میں آئے تو پتھر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، دلائی ہے مجھے فرش ادا نے کس قدر عزت، دلائی ہے مجھے فرش ادا نے کس قدر عزت، فرشتے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ نبی کا اور ان کی آل کا ہی ذکر ہوتا ہے، نبی کا اور ان کی آل کا ہی ذکر ہوتا ہے، نبی کا اور ان کی آل کا ہی ذکر ہوتا ہے، کہیں ایک ساتھ جب شیعہ نے حیدر بیٹھ جاتے ہیں، نبی کا اور ان کی آل کا ہی ذکر ہوتا ہے، نبی کا اور ان کی آل کا ہی ذکر ہوتا ہے، کہیں ایک ساتھ جب شیعہ نے حیدر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں ایک ساتھ جب شیعہ نے حیدر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں ایک ساتھ جب شیعہ نے حیدر بیٹھ جاتے ہیں،
کہیں ایک ساتھ جب شیعہ نے حیدر بیٹھ جاتے ہیں، نہ پوچھو میمنہ اور میسرہ کا حال اے عرشی، نہ پوچھو میں اگر شاعری ہو گئی ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا، اہل علم کی نظر کر رہا ہوں کہ نہ پوچھو میمنہ اور میسرہ کا حال اے عرشی، علی کے نام سے تو قلب لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ پوچھو میمنہ اور میسرہ کا حال اے عرشی، نہ پوچھو میمنہ اور میسرہ کا حال اے عرشی، علی کے نام سے تو قلب لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہ پوچھو میمنہ اور میسرہ کا حال اے عرشی، علی کے نام سے تو قلب لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ علی کے نام سے تو قلب لشکر بیٹھ جاتے ہیں، علی کے نام سے تو قلب لشکر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات میں ایک مطلب 2-3 شعر اور عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت مشکل سے شعر کہنے عرض کرتا ہوں کہ میرے گھر کی محفل ابھی 29 مئی کو گھر پہ محفل تھی معصوم عالم کے حوالے سے، اس میں مصرع دیا تھا کہ اے گھر سجانے والے تیرا گھر سجا رہے، 1-2 مطلع اور 2 شعر، کوئی زیادہ نہیں بلکہ 2 مطلع اور 2 شعر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں معصوم عالم کے حوالے سے، سماعت فرمائیں گے، اگر شاعری ہو گئی تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ قبلہ عرض کرتا ہوں کہ کاغذ پہ فکر و فن کا سلیقہ سجا رہے، کاغذ پہ فکر و فن کا سلیقہ سجا رہے، میں چاہتا ہوں ایک قصیدہ لکھا رہے، کاغذ پہ فکر و فن کا کوکب بھائی شعر عرض کر رہا ہوں، کاغذ پہ فکر و فن کا کاغذ پہ فکر و فن کا سلیقہ سجا رہے، میں چاہتا ہوں ایک قصیدہ لکھا رہے۔ اب یہاں سے مطلع دیکھیے گا کہ دروازہ خیال خدایا کھلا رہے، بڑی یقین و اعتماد کے ساتھ لکھنؤ میں شعر پڑھتا ہوں حضرات کہ دروازہ خیال، دوسرا مصرع، دروازہ خیال خدایا کھلا رہے، لفظوں کے آنے جانے کا ایک سلسلہ رہے، دروازہ خیال خدایا کھلا رہے، دروازہ خیال خدایا کھلا رہے، لفظوں کے آنے جانے کا ایک سلسلہ رہے۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے، کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے، کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے۔ حضرات ذرا صاحب جو یہ صف اول میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو لوگ آخر حد تک موجود ہیں ان سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک بار بآواز بلند صلوات بھیجیے تو اگلا شعر پیش کروں۔ ذرا سا میں اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں، ذرا محفل کا مزاج بنا لیجئے، یہ سکوت توڑ دیجئے، خدا کے واسطے محفل کا مزاج بنا لیجئے تاکہ آنے والے شاعر کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے۔ عرض کرتا ہوں شعر کہ دروازہ خیال خدایا کھلا رہے، بڑا نازک سا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، علم و ادب کے گہوارہ ہے لکھنؤ، اس لیے بڑا نازک سا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی اور سرزمین ہوتی تو وہاں یہ نئے شعر نہ پڑھتا میں، لیکن آپ کی سماعتوں پر پورا اعتماد کرتے ہوئے نئے شعر پہنچا رہا ہوں کہ کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے کہ فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، چاندی پہ جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے، فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں، فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں، فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، 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 چاندی پہ جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے۔
یہ جو کچھ بھی لفظ ہیں میرے لیے بہت ہیں. آخری شعر پیش کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اب تک واقعی خاموش ہیں، ان کے لیے آخری شعر پیش کر رہا ہوں کہ کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے، فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، چاندی پہ جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے. جو خاموش ہے وہ انشاءاللہ بولیں گے. چاندی اگر سچائی ہو تو بولیے ورنہ خاموش رہیے، یہ بھی میں شرط ہے کہ فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، چاندی پہ جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے کہ پہلو شکستہ کر کے وہ پہلو میں سو گیا. پوری توجہ حضرات. پہلو شکستہ کر کے وہ پہلو میں سو گیا، ایک اس لیے کہ عیب پہ پردہ پڑا رہے. پہلو شکستہ کر کے وہ پہلو میں سو گیا، پہلو شکستہ کر کے وہ پہلو میں سو گیا، پہلو شکستہ کر کے وہ پہلو میں سو گیا، ایک اس لیے کہ عیب پہ پردہ پڑا رہے. فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، چاندی پہ جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے، چاندی پہ جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے، چاندی پہ جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے. حضرت ایک فرمائش پورا کرتا چلوں، یہ پتہ نہیں میں نے لکھنؤ میں کبھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. آخری ایک مطلب اور 2-3 شعر غازی ابوالفضل عباس کے حوالے سے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں گے ایک بار نعرہ صلوات پہ فہرست دیجیے حضرات. جی. کشتی بھنور میں ہو تو نکلتی ہے خود بخود، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے، ایک شرط ہے کہ فاطمہ زہرا لکھا رہے. فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، فضا کچھ ایسا لہجہ قرآن میں ڈھل گئی، چاندی پہ جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے، چاندی پہ جیسے سونے کا پانی چڑھا رہے. عرض کرتا ہوں مطلب کہ غازی آباد کے حوالے سے مل کے بولیے گا. عرض کرتا ہوں کہ جس دن سے آ گیا ہے علمدار گھاٹ پر، عرض کر رہا ہوں جس دن سے آ گیا ہے علمدار گھاٹ پر، رک سی گئی ہے موجوں کی رفتار گھاٹ پر. جس دن سے آ گیا ہے علمدار گھاٹ پر، رک سی گئی ہے موجوں کی رفتار گھاٹ پر، کہ رک سی گئی ہے موجوں کی رفتار گھاٹ پر، رک سی گئی ہے موجوں کی رفتار گھاٹ پر، کہ بازو کی مچھلیاں ہوں کہ پانی کی مچھلیاں. عرض کر رہا ہوں شعر پیش کر رہا، سماعت فرمائیں گے کہ جس دن سے آ گیا ہے علمدار گھاٹ پر، رک سی گئی ہے موجوں کی رفتار گھاٹ پر، بازو کی مچھلیاں ہوں کہ پانی کی مچھلیاں، کھل جائے گا ہر ایک کا معیار گھاٹ پر. بازو کی مچھلیاں ہوں کہ پانی کی مچھلیاں، کھل جائے گا ہر ایک کا معیار گھاٹ پر، کھل جائے گا ہر ایک کا معیار گھاٹ پر، کھل جائے گا ہر ایک کا معیار گھاٹ پر. یوں ہی نہیں ہے موجوں کے اندر بلا کا جوش، یوں ہی نہیں ہے موجوں کے اندر بلا کا جوش، سوتا ہے اب بھی گھاٹ کا حقدار گھاٹ پر. یوں ہی نہیں ہے موجوں کے اندر بلا کا جوش، یوں ہی نہیں ہے موجوں کے اندر بلا کا جوش، سوتا ہے اب بھی گھاٹ کا حقدار گھاٹ پر. آخری 2 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ سوتا ہے اب بھی گھاٹ کا حقدار گھاٹ پر. شعر عرض کر رہا ہوں کہ دیکھی ہے ہر نگاہ نے سورج جہاز کی، دیکھی ہے ہر نگاہ نے، دیکھی ہے ہر نگاہ نے سورج جہاز کی،
اب دیکھیے عریضے کی رفتار گھاٹ پر، دیکھی ہے ہر نگاہ نے سورج جہاز کی، دیکھی ہے ہر نگاہ نے سورج جہاز کی، مظہر بھائی آخری شعر، دیکھی ہے ہر نگاہ نے سورج جہاز کی۔ اب دیکھیے عریضے کا آخری شعر پیش کرو، سماعت فرمائیں گے حضرات، آخری شعر جہاں جہاں حضرات موجود ہیں۔ اب دیکھیے عریضے کی رفتار گھاٹ پر کہ یہ سوچ کر کہ پیاس سے پانی کی جنگ ہے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، یہ سوچ کر کہ پیاس سے پانی کی جنگ ہے، عباس لے نہیں گئے تلوار گھاٹ پر، یہ سوچ کر کہ پیاس سے پانی کی جنگ ہے، یہ سوچ کر کے پیاس سے پانی کی جنگ ہے، یہ سوچ کر کے پیاس سے پانی کی جنگ ہے، عباس لے نہیں گئے تلوار گھاٹ پر۔